حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں. کہ یہ نیکیاں مجھے کہاں سے مل گئی، کہاں سے آئی؟ تو آواز آئے گی رب کی طرف سے، اے میرے بندے یہ تیرے بیٹے کے تیرے لیے استغفار کی وجہ سے ہیں. یعنی تیرے بیٹے نے رو رو کر تیری مغفرت کے لیے دعائیں کی، استغفار کی بھی کیا. تیرے بیٹے کی دعا کی برکت سے یہ نیکیاں تجھے عطا کی گئی ہیں. تو بتائیے ایصال ثواب پہنچا یا نہیں پہنچا؟ بولیے بھائی، پہنچا ہے کہ نہیں؟ اور سنیں صرف ایک واقعہ چھوٹا سا بالکل. حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جمعے کی رات قبرستان میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ قبرستان کے مردے قبروں سے نکلے اور حلقہ بنا کر کے بیٹھ گئے اور ان کے سامنے نورانی طباق رکھے ہوئے تھے، لیکن ایک نوجوان ایک مرنے والے کے سامنے کچھ نہیں تھا. میں نے اس سے پوچھا آخر تیرے سامنے یہ نورانی طباق کیوں نہیں؟ تو اس نے کیا جواب دیا سنو کہ ان تمام کے اقربا عزیز صدقہ و خیرات کرتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں، تو وہ ان کو نورانی یعنی نور بن کر ان کے لیے پہنچتا ہے. اور میرا ایک ہی بیٹا ہے جو بدکار ہے، نہ نماز پڑھتا ہے نہ میرے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، اس لیے میں اپنے ہمسایوں میں شرمندہ رہتا ہوں. لہذا حضرت ابو قلابہ بیدار ہوئے خواب سے، اس کے بیٹے کو یہ خواب اپنے بیان کیا. اس کے بیٹے نے فوراً توبہ کی، اس کا بیٹا اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرنے لگا اور ایصال ثواب کرنے لگا. پھر حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس کو خواب میں دیکھا تو وہ اس کے آگے بھی ان دوسروں سے زیادہ نورانی طباق رکھے ہوئے تھے. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. تو جن لوگوں نے ان آیت مقدسہ کا ترجمہ اور ان کا مطلب غلط بیان کیا ہے، یہ قرآن میں تحریف ہے اور قرآن میں زیادتی ہے. لہذا ہمارے نبی کے فرمان کے مطابق مرنے والے کو ایصال ثواب پہنچتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا. اب سنو، آخر میں عقیدہ تو یہ رکھنا اپنے مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کی محفلیں سجاتے رہنا، مگر اعمال بھی کرو. سنو ایک حدیث پاک سنا کے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں میں. سنو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت کے اندر جس وقت میری امت میں 15 خصلتیں پیدا ہو جائیں گی تو ان پر اللہ کی طرف سے مصائب اور بلائیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. میری امت میں جب 15 خصلتیں پیدا ہو جائیں گی تو ان پر مصائب اور بلائیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ 15 خصلتیں کون سی ہیں جن کے نازل ہونے کے بعد یعنی ہم پر یا آپ کی امت پر مصائب اور بلائیں نازل ہونا شروع ہو جائیں؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سنو، وہ ہے جب مال غنیمت کو دولت سمجھا جانے لگے گا. سن لیں، جب مال غنیمت کو دولت سمجھا جانے لگے گا. سنو اور سہل کر کے سنو، یعنی جب مالدار مال غنیمت یعنی فقراء اور غریب اپنے حق سے محروم ہو جائیں گے. اور آگے جب امانت میں خیانت ہونا شروع ہو جائے گی، جب زکوٰۃ چٹ کر دی جائے گی، جب زکوٰۃ چٹ کر لی جائے گی. ہے اللہ اکبر کبیرہ، یہ نعمت تو مولا کی دی ہوئی ہے، اس میں غریبوں کا حق ہے، مگر آئے ہے نبی کا چاہنے والا کس طریقے سے زکوٰۃ کو ہڑپ کر رہا ہے. میرے بھائی خدا کی واسطے ایسا نہ کرو، اللہ نے نوازا ہے. ارے جب یہ ناچیز ایک ایک پیسے کی زکوٰۃ نکال سکتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ. مگر اتنا ضرور ہے کہ میرے پاس تھوڑا ہے تو تھوڑی نکلے گی، مگر جس کے پاس زیادہ ہے تو زیادہ ہی جائے گی، اس کا دل تو دہلے گا. مگر نہیں،
یہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت ہے میرے عزیزو، ایک ایک پیسے کی زکوٰۃ کو ادا کرو۔ سنو، نبی فرماتے ہیں جب زکوٰۃ چٹ کر دی جائے گی اور جب مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، جب مرد اپنے دوست و احبابوں سے نیکی کرے گا، اپنے باپ پر ظلم کرے گا، جب مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، یعنی مسجدوں میں باجوں اور راگوں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی، جب قوم کا لیڈر کمینہ شخص ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں، نبی نے فرمایا جب میری امت کے اندر یہ خصلتیں پیدا ہو جائیں گی تو میری امت پر مصائب اور بلائیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کیا؟ جب قوم کا لیڈر کمینہ شخص ہوگا، اور جب شرابیں خوب پی جانے لگیں گی، اور جب ریشم پہنا جانے لگے گا، جب گانے والی عورتیں اور باجے ہاتھوں میں آ جائیں گے، اور جب میری امت کا آخری گروہ پچھلوں پر لعنت کرے گا، جیسے کہ بدعقیدہ آج کہتے ہیں کہ نبی کی پیدائش کے جتنے واقعات ہیں وہ سب دجالوں کے گڑے ہوئے ہیں، معاذ اللہ۔ نبی کی پیدائش کے واقعات تو ہمارے بڑے بڑے صوفیاء اکرام نے، بڑے بڑے بزرگوں نے بیان کیے ہیں، آج یہ بدعقیدہ ان پر لعنت کرتے ہیں، نبی نے پیشین گوئی دے دی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب میری امت کے اندر یہ 15 خصلتیں پیدا ہو جائیں گی تو تم اس وقت کا انتظار کرنا، یا تو کالی آندھی آئے، یا زمین دھس جائے، اور یا پھر صورتیں بدل دی جائیں گی۔ لہذا میرے پیارے دینی اور ایمانی بھائیوں، آج یہ 15 خصلتیں امت کے اندر پیدا ہو چکی ہیں میرے عزیز، اب صرف ہمیں ان باتوں کا انتظار ہے جن کی نبی نے پیشین گوئی فرما دی، حکم فرما دیا کہ جب یہ خصلتیں امت میں پیدا ہو جائیں تو پھر اس وقت کا انتظار کرو، یا تو کالی آندھی آئے، یا زمین دھس جائے، یا پھر صورتیں مسخ کر دی جائیں۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں ہمیں ان پیشین گوئیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایک ایک پیسے کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ شراب جیسی خبیث عادت سے ہم سب بھائیوں کو محفوظ و معمون فرمائے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری مختصر سی گفتگو کو اپنی بارگاہ الہی میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو کچھ میں نے بیان کیا اس کا ثواب مرحوم کی روح کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تو حقیقت ہے، میں صرف احساس ہوں۔